ایک طرح سے قانونی کور جو ہے وہ انتہا پسندانہ ذہنیت رکھنے والے نریندر مودی کے فیصلے کو جو دیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بہت ظلم ہے، اور یہ مسلمان کے ساتھ صرف کشمیر میں تو نہیں ہو رہا. آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، جتنا ظلم ہوا ہے، اور میں تو شاید زندگی میں یہ نقش ہو گئی ہیں یہ کربناک مناظر کہ خون میں لت پت بچے اسکول میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھی ان کی لاشوں کے گرد حیران و پریشان بیٹھے ہیں. کہیں کوئی ماں بیچاری اپنے بچے کو، نوزائیدہ بچے کو ہاتھ میں لے کے تو وہ شہید کو ہاتھ میں لے کے جا رہی ہے. کہیں کوئی باپ اپنے بچے کے ساتھ، کوئی بیٹا اپنے باپ یا اپنی ماں کی مردہ جسم کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ نظارے پوری امت مسلمہ کا منہ چڑھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کا کیا رسپانس دیں گے، یا کیا ہمیں احساس زیاں بھی ہے. ہمارے ڈھول ڈھمکے اسی طرح ہیں، ہماری بینڈ باجے اسی طرح بج رہے ہیں، ہماری شادیوں میں ہم چلانگے اسی طرح مار رہے ہیں. کوئی ہمیں احساس ہے؟ ایک طرف ہمارے سامنے آئی پیڈ پہ یا کمپیوٹر پہ یا ٹی وی پہ خون میں لت پت لاشیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا نوالا منہ کو جاتے ہوئے رکتا تک نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے امت مسلمہ کو؟ ہم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ اسی طرح کشمیر کی صورتحال ہے. تو ان سے تو یہی ایکسپیکٹ ہم کرتے ہیں. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے کون سا کوئی ان کی جو مقتدرہ ہے اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کی جو ایک ہندوتوا سوچ ہے، جو ہندوتوا تھیولوجی ہے، وہ تو گاندھی کی کانگریس آئی اور نہرو کی کانگریس تو وہ کب کی جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے. اس کا تو کریا کرم یہ کر چکے ہیں، وہ تو کہانی ختم ہے. تو اس پہ اب ہم لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ حکومت وقت، آپ کو ایک تگڑی حکومت چاہیے. عمران خان صاحب کے پہ آپ 100 قسم کے الزامات لگائیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے ایشوز پہ وہ بندہ تگڑا سٹینڈ لیتا تھا. چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، وہ بات تو کرتا تھا، دھڑلے سے کرتا تھا. حرمت رسول علی صلی اللہ محمد علیہ خان وسلم پہ وہ صاحب، میں کرتا تھا. اس میں اختلاف کو نہیں لانا چاہتا تھا، آپ لے آئے. آپ کو یاد ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کا فیصلہ ہوا تھا؟ کتنے جمعے کھڑے ہوئے تھے؟ دیکھیں ندیم صاحب، وہ ساری مطلب چیزیں اختلاف تو نہیں مجھے آنا پتا چاہیے. ہے. دیکھیں مطلب ایک منٹ ایک یہ نہیں منٹ کہ ندیم صاحب، ایک شخص نے ندیم کوئی صاحب ایک بہت منٹ. زیادہ تیر چلا لیے، دوسرے نے سر توپ نہیں چلائی. بات یہ مجھے ہے اس کہ پہ ایک کہنے رد دیجئے. عمل اس وقت ایک متفقہ جانا چاہیے کہ یہ ایک غلط چیز ہوئی ہے، ایک متنازع ایشو ہے. وہ متنازع ایشو ہے. دیکھیں اس پہ ہم سب ایک پوائنٹ پہ ہیں. کون ہے پاکستان میں آج جو کہے گا کہ کشمیر کے ساتھ یہ جو فیصلہ ان کی سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ صحیح؟ سب کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا ہے، لیکن ہمارا اس پہ رسپانس ریاستی سطح پہ کیا ہے، حکومتی سطح پہ کیا ہے؟ ہمارے تو حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے ایک اور بات کی. میں تو اس پہ اپنی جماعت کی طرف سے سخت رسپانس دیا ہے. جو 2 اسٹیٹ کی بات کی ہے، کون سا 2 اسٹیٹ؟ پیچھے آپ قائد اعظم کی تصویر لگا کے پھر آپ ان کے فلسفے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ فلسطین پہ قائد نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس کو ویسٹ کا ناجائز اولاد کہا. آپ یہاں 2 اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، وہاں آپ کے بچے شہید ہو رہے ہیں فلسطین. آپ کہہ رہے ہیں 2 اسٹیٹ. کون سا 2 اسٹیٹ؟ وہ سلوشن ہمیں پسند ہے، وہ قابل قبول ہے، جو فلسطینیوں کو غازہ میں اور ویسٹ بینک میں اور وہاں ان کو جو ہے فلسطینیوں کو قابل قبول ہوگا. تو ہم تگڑا رسپانس دینے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے. اب انہوں نے یہ بات کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہاں پہ ہمارے فارن منسٹر صاحب کیا رسپانس دیتے ہیں، اور ہمارے نہیں، انہوں وزیر نے اعظم دے صاحب جو دیا آج. انٹرم. انہوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی. لیکن اس پہ دیکھیں اس پہ اب عالمی سطح پہ یونائٹڈ نیشنز سے تو کوئی توقع نہیں ہے، لیکن آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. واٹ اباؤٹ OIC؟ واٹ اباؤٹ باقی جو ہمارے اسلامک امہ کے جو باقی ممالک ہیں، ان کے ساتھ اس پہ انگیج کرنا، اس پہ کوئی بات کرنا، یا ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نے اپنے ٹریڈیشنل سٹانس کو برقرار رکھنا ہے؟ بہرحال اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب ایک پیج پہ ہیں کشمیر پہ. اس پہ کوئی نون PTI یا انٹرم سیٹ اپ، یا اس پہ علی محمد کاکڑ، ندیم حسین، وی آر آل آن ون پیج. لیکن اب اس کے لیے ایک بہترین قسم کا لائے عمل اور ایک سٹرونگ رسپانس کی ضرورت ہے، جو ایک اخباری بیان یا وزارت خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ سے نہیں ہو سکتا. اس پہ پوری قوم کو تگڑا جواب دینا ہوگا. ٹھیک. اچھا، اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کا بھی مسئلہ اس کے اندر ہے اس طرف جاؤں، لیکن آج بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزارت داخلہ گئے ہوئے تھے. وہاں شہداء کو انہوں نے اکنالج کیا اور انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر بھی شہداء وال جو بنائی گئی اس پہ لگائی. اس میں انہوں نے کہا کہ جو آج ہم دہشت گردی کو بھگت رہے ہیں، یہ بانی تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا تھا وہاں سے دہشت گردوں کو پاکستان میں لانے کا، یہ اس کا نتیجہ ہے.
اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیوں لایا گیا اور دہشت گردوں کو کیوں جیلوں سے رہا کیا گیا اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ کیا تھے؟ دیکھیے بہت بچکانہ سی بات ہے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں بغیر سوچ سمجھ کے بات کی ہے. کوئی لاؤبالی نوجوان یہ بات کرے تو کرے، لیکن اگر ایک شخص فورن منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ کے اب آ کے انٹیریئر منسٹری میں یہ بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یا اس کو سمجھ نہیں ہے یا وہ ایک سیاسی بیان دے رہا ہے. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہو، انٹیریئر منسٹر ہو یا فورن منسٹر ہو، وہ کوئی بھی پالیسی بناتا ہے سیکیورٹی سے کنسرن اگر کوئی چیز کرتا ہے، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کے ادارے، تمام آپ کے تھنک ٹینک سب ایک بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں. یہ کوئی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ ندیم حسین اگر وزیر اعظم ہے تو اس نے کر دیا. نو، یہ جو بھی فیصلے ہوئے پاکستان کے امن کو لانے کے لیے، اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے جانے کے بعد بھی وہ ذمہ دار لوگ اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی ان کے ساتھ فورن منسٹر تھے، ریورس کر دیتے اس پالیسی کو. تو کیا پالیسی تھی ہماری؟ تو انیشیل کچھ میٹنگز ہوئی ہوں گی، اس کے بعد آگے جب چلے تو شہباز صاحب وزیر اعظم تھے، یہ جو ہے موصوف خود وزیر خارجہ تھے، ریورس کر دیتے، نہ کرتے اس کو آگے لے کے نہیں، جاتے. وہ پالیسی تو پھر ریورس ہوئی، اس کو تو روکا گیا نا. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ کابل ایئرپورٹ پر چائے پی رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو بانی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے خیر مقدم کیا تھا اس ساری صورتحال کا. ڈاکٹر عارف علوی کے دستخطوں سے سارے لوگ رہا ہوئے تھے. دیکھیں یہ بچوں والی باتیں ہیں، نہیں، شخصیات بچوں آتی والی کیا جاتی باتیں، رہتی مطلب ہیں. یہ حقیقتیں ہیں. نہیں سر، ندیم صاحب دیکھیں، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، ادارے اپنی جگہ پہ موجود ہیں. کوئی شخص جب جاتا ہے، جس شخصیت کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، میں ان کا ہی آپ کو بتاؤں گا. کوئی ان کو پسند کرے گا، کوئی ناپسند کرے گا، لیکن وہ ایک شخص نہیں گیا تھا. وہ اس ادارے کا جو دنیا کا ایک پریمیئر ادارہ ہے اس کا ایک ہیڈ تھا. وہ کوئی چائے پینے نہیں گیا تھا، اس کے پیچھے اس کا ادارہ کھڑا ہوتا ہے. جس طرح آپ کوئی بھی فیصلہ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور سیکیورٹی سے کنسرن فیصلے کبھی بھی ایک شخص سے نہیں ہوتے. وہ سیاسی حکومت، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کے تھنک ٹینک سب مل کے ایک فیصلہ سازی کرتے ہیں. اس کے کچھ اچھے کچھ غلط نتائج نکل سکتے ہیں. جیسے ایک زمانے میں بینظیر صاحبہ نے، ان کی امی جان نے، شہید بی بی نے کیا نہیں کہا تھا، انہوں نے اون کیا تھا. اور مرحوم بابر صاحب نے، جنرل بابر صاحب جن کے انٹیریئر منسٹر تھے، تھوڑا ہسٹری میں جا کے دیکھیں، جب انہوں نے اون کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ہیں. اس وقت جو طالبان لڑ رہے تھے امریکن سے، کیا پھر اس سٹیٹمنٹ کو بھی کنڈیم کریں گے بلاول صاحب؟ پھر جا کے اپنی امی جان کی بھی سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کریں؟ نو، میں کہوں گا مت کرو کنڈیم، کیونکہ وہ اس وقت کی جو پالیسی تھی، ان کی امی جب وزیر اعظم تھیں اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے وہ پالیسی اس زمانے میں ضروری تھی. تو یہ گڑے مردے اکھاڑ کے کیا سیاسی آپ اکھاڑ لیں گے؟ اور ایک اور بھی چیز، مناسب نہیں تھا ان کا ایک انٹیریئر کیئر ٹیکر جو ہے ایک منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پریس ٹاک کرنا. آپ ادھر گئے ہیں، اچھی بات ہے، آپ جائیں، آپ بالکل کریں. لیکن میرا تو بھائی ہے، اچھا تعلق رہا ہے، ہمارے بینچز پہ بیٹھے رہے ہیں. بگٹی صاحب ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں، ہماری گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے رہے ہیں، سلام دعا ہے، عزت کا تعلق ہے. لیکن کیا جس طرح سے انہوں نے بیٹھ کے پریس ٹاک کی ہے محترم بلاول صاحب کے ساتھ، کیا اس طرح کا پریس ٹاک وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی انٹرم چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب، یا میرے ساتھ، کیونکہ میں تو ظاہر ہے میں تو جیل میں نہیں ہوں، میں تو اب باہر ہوں، میرے اب ساتھ کرنا اس میں کوئی پسند علی کرے گا؟ محمد خان صاحب، چونکہ دیکھیں اب آپ نے اپنا اب ذکر کر دیا اور آپ نے دیکھیں بیرسٹر اب اس گوہر میں صاحب کا ایک بھی منٹ ذکر ندیم کر صاحب، اس دیا. میں اب پوائنٹ یہ ہے ندیم صاحب، اس میں پوائنٹ یہ ہے، میرا پلیز نکتہ سمجھیے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، اس نے نہ صرف نیوٹرل رہنا ہے بلکہ نیوٹرل نظر بھی آنا ہے. اگر ایک آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک ذمہ دار شخص جو قابل احترام ہے، ہمارے لیے بھائی ہے، لیکن وہ اس طرح اگر ایک پولیٹیکل جماعت کے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے پریس ٹاک یا اس طرح کی بات ہوگی کرے. تو چلیں اب فری اینڈ فیئر اب الیکشن ایک پھر اور کدھر گیا؟ سوال کی طرف آتے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے ذکر کر دیا اپنا بھی اور بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی. ظاہر ہے بیرسٹر گوہر جو ہیں، ان کی ماضی کی ایفلیگیشن کیا تھی، پاکستان تحریک انصاف میں کب آئے، کیسے آگے، وہ سب کے سامنے ہے. ایک چیز یہ فرمائیے کہ آپ نظریات کی بہت بات کرتے ہیں، تو آپ کی پارٹی کے اندر نظریاتی لوگوں کے ساتھ بڑے تسلسل کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے کہ مطلب آپ جیسے لوگ نظریاتی پارٹی کے اندر موجود ہیں لیکن بیک بینچز کے اوپر ہیں، فرنٹ بینچز کے اوپر تو وقتی مشرومز جو ہیں وہی سارے کے سارے ان حالات میں بھی چھائے ہوئے ہیں. جو پارٹی کا اصل نظریاتی کارکن ہے وہ تو لاسٹ ہے. آپ بھی بس ہیں، ٹھیک ہے.
دیکھیں پارٹی کا جو نظریاتی کارکن ہوتا ہے، میرے جیسے جو لوگ ہیں، ہم پارٹی کے تنے اور جڑیں ہیں، ہم اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں، موسم آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی خزاں کبھی بہار۔ باقی جہاں تک بیرسٹر گوہر صاحب کا تعلق ہے، ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، اور ایک عارضی وقت کے لیے لیکن ان عمران کی خان سب سے صاحب نے اچھائی لگایا یہ ہے۔ ہے کہ وہ ایک کمزور شخصیت ہیں، اور کوئی دھڑکا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کوئی ادھر ادھر لے جائیں گے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں عارضی وقت کے لیے بنے ہیں، جب انشاءاللہ عمران خان صاحب واپس آئیں گے، چیئرمین بنیں گے، پھر جب ایک وقت آئے گا اس میں پھر انٹرا پارٹی ہوں گے، اس کے بعد کوئی جا کے خان صاحب کی ریپلیسمنٹ کی بات ہوگی۔ ابھی تو خان صاحب کا نعم البدل دیکھیں، بڑا لیڈر ہے، کوئی نہیں ہے۔ باقی ہر ایک شخص کو ایک دن جانا ہوتا ہے، لیکن شاید یہ وقت ابھی ان کے جانے کا نہیں ہے، اس قوم کو ان کی اس وقت ضرورت ہے۔ اور ایک اور بھی چیز دیکھیں، باپ باپ ہوتا ہے، چاہے آپ جتنے بھی بڑے بن جائیں، باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو وہ ایک فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، جس طرح بھٹو صاحب کی پارٹی ہے، بھٹو کی جماعت میں کوئی بہت ہی بڑا بن جائے، وہ مرحوم بھٹو سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یا نواز شریف صاحب کی نون لیگ ہے، نون لیگ میں کوئی آج کوئی طلال چودھری یا کوئی اور ہمارا بھائی بہت آگے چلا جائے، میاں صاحب کی اپنی عزت ہے۔ تو عمران خان صاحب فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، علی محمد جو ہے بہت کوئی ملک کا کوئی بہت 30 مار خان بن جائے تو وہ ہمارا لیڈر ہے، ہم اس سے آگے کیسے جا سکتے؟ کیسے کوئی خان صاحب سے آگے جائے گا؟ کیوں خان صاحب کی کیا انسیکیورٹی؟ کوئی انسیکیورٹی نہیں۔ لیکن صرف یہ ہے کہ عارضی سیٹ اپ کے لیے، اس مختصر سے وقت کے لیے بیرسٹر صاحب کو لگایا، کیونکہ ان پہ نہ کیسز ہیں، خود وکیل بھی ہیں، خان صاحب کے لائر بھی ہیں، اور ان کا کوئی ایسی اس وقت 9 مئی کے حوالے سے بھی کچھ نہیں ہے، نہ ان پہ کوئی دہشت گردی کا کیس ہے کچھ۔ تو یہ اس لیے ہے تاکہ کسی بھی صورت میں بلے کا جو نشان ہے وہ کوئی بہانہ بنا کے چیئرمین کو سائیڈ لائن کر کے، کیونکہ اگر چیئرمین کے دستخط نہیں ہوں گے تو آپ کو تو ٹکٹ ایشو نہیں ہو سکتا پھر۔ تو اس وجہ سے ٹو بی آن دا ویری سیف سائڈ، بیرسٹر گور صاحب جیسی شخصیت کو وہ لائے ہیں۔ ہمارا بھائی ہے، ہر کوئی نیا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ آپ کا وہ پرانا بن پرانا ہو جاتا ہے، جاتا ہے۔ مجھے ایک اور بریک ان کو لینا تو پڑ سال رہا ہو بھی گیا ہے، ہے۔ جی مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ علی محمد خان صاحب، یہ فرمائیے گا، حلقہ بندیوں کا بڑا شور مچا ہوا ہے، آپ خود بھی اپنے حلقے کے حوالے سے پریشان ہیں، تو یہ حلقہ بندیوں والا معاملہ جو ہے، ظاہر ہے کہ 4 مہینے کا وقفہ تو چاہیے تھا، نہیں ہو پا رہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی چیزیں، یا پھر نہیں اسی طریقے سے الیکشن لڑنا پڑے گا؟ دیکھیں چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہم مقابلہ کریں گے۔ آپ نے پریشانی مجھے کوئی نہیں ہے، سارا پاکستان میرا ہے، سارا پاکستان میرا حلقہ ہے۔ اب مردان کے ایک حصے سے اگر مجھے ووٹ پڑے گا تو دوسرے سے بھی پڑ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن طریقہ کار پہ مجھے اعتراض تھا اور ہے کہ ایک شخص ہے، وہ وہاں کا 2 دفعہ الیکٹڈ ایم این اے ہے، منسٹر رہا ہے، ادھر سے عمران خان صاحب بھی جیتے ہیں، اور اس حلقے کی ڈائنامکس یہ ہیں کہ 75 سال سے اس کی یہی ڈائنامکس چل رہی ہے، کیونکہ ایک 75 سال ہو گئے ہیں تقسیم سے بھی پہلے سے اسی کا طرح کا طریقہ رہا کہ جو آپ کے ٹریڈیشنل حلقے ہیں، جو لوگ جن بازاروں میں جاتے ہیں، جہاں سے ان کے کام ہوتے ہیں، جن علاقوں سے متصل ہوتے ہیں، جہاں غمیاں خوشیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو پولیٹیکل اس کے لیے اگر آپ مینیورنگ کے لیے چینج کر لیں تو ہم تو الیکشن پھر بھی جیت جائیں گے۔ لیکن میرے حلقے کے لوگوں کے لیے جو مسائل یہ بنا دیں گے کہ میرا گاؤں کا علاقہ ہے، اور صرف میں اپنی اگزامپل دے رہا ہوں، ہر حلقے میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ان کا انٹرنل سوشل فیبرک ڈسٹرب کر دیا ہے، کہ جہاں سے وہ کوئی پچھلے 60-70 سال سے خریداریاں کر رہے ہیں، جن تحصیلوں میں ان کے کیسز ہیں، جہاں سے ان کی فنڈنگ اور روڈوں کے اور بجلی گیسوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، آپ ایک تحصیل کو اٹھا کے ایک علاقے کو دوسرے دور افتادہ تحصیل کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کی زندگی میں آسانی لا رہے ہیں یا مشکل لا رہے ہیں؟ نہیں، لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ جو مسائل ہیں حلقہ بدیوں کے، یہ حل ہونے چاہیے، یا جو الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ معترض ہیں، اعتراضات لے کر جا رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں 8 فروری کو ہی انتخابات ہونے چاہیے، تو پھر جو ہو گیا ہے اسی سیٹ اپ کے ساتھ ہو جانے چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں الیکشن تو کسی بھی صورت میں مؤخر نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ اس طرح کی چینجز اس لیے کی گئی ہیں کہ ساری جماعتوں کو اعتراض ہو، سارے پیٹیشن لے کے آ جائیں اور اس بہانے پہ الیکشن کو کچھ آگے کر دیں، تو اس کو میں حق میں نہیں ہوں۔ دیکھیں ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ الیکشن آج کریں، آپ سال بعد کریں، انشاءاللہ ہم جیتیں گے، لیکن ملک کو نقصان ہے۔ یہ جو سیٹ اپ آپ کا چل رہا ہے کاکڑ صاحب کا، بصد احترام قابل آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ان کا کام نہیں ہے نا، ان کا کام ہے الیکشن کرانا۔ اگر انہوں نے پالیسیاں بنا کے دینی ہے، دنیا آپ کے ساتھ جائے گی نہیں۔
دنیا الیکٹڈ حکومت کے ساتھ جاتی ہے اور ملک کو اس وقت مشکل سخت فیصلے کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی بھی جماعت کی، ہماری ہے کسی اور کی ہے، جس کو بھی عوام ووٹ کرتی ہے، ان کے ذریعے سے آپ نے معاشی طور پہ انٹرنل سیکیورٹی کے، فورن افیئرس کے، آپ کے ایگریکلچر کے کتنے بڑے مسائل، آپ کے ڈیٹ ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ کون سا مسئلہ ہے جو نہیں ہے اس ملک میں، اس کے لیے آپ کو تگڑی حکومت چاہیے۔ اور عوام دیکھیں لاجک کیا ہے، جب کوئی جماعت حکومت باری اکثریت سے آتی ہے، وہ جب سخت فیصلے کرتی ہے تو عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہی عوام ان کو لائی ہوتی ہے۔ آج آپ یا یہ موجودہ حکومت یا کوئی بھی کمزور حکومت سخت فیصلے نہیں کر سکتی، ان کے پیچھے عوام ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ سخت فیصلے، یہ کہنا کہ سخت فیصلے نہیں ہوتے ہیں، جتنے سخت فیصلے ہوتے جا رہے ہیں اور عوام برداشت کرتے جا رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں، کیونکہ ہر دور حکومت میں معاملات آگے گئے ہیں۔ کسی دور حکومت میں ریورس گیئر کوئی نہیں لگا، کوئی یہ کھڑا ہو کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جب ہم آئے تھے تو پچھلی حکومت جس سطح پہ قیمتیں تھیں ہم اس سطح سے نیچے لائے یا ہم نے اس کے برابر رکھی، لہٰذا یہ تو کوئی دعویٰ نہ کرے۔ سخت فیصلے جو آپ نے کرنے ہیں وہ کرنے ہیں۔ اس ملک کی اشرافیہ نے اس ملک کے عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، بنیادی مسئلہ وہ ہے، اور اس میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ سب شامل ہیں۔ ندیم صاحب، بڑا شارٹ سا مزدار سا جواب ہے آپ کے اس لمبے سوال کا۔ سخت فیصلوں میں اور ظالمانہ فیصلوں میں فرق ہوتا ہے۔ سخت فیصلہ لیکن دیر پا ہو، دور اندیشی پہ مبنی ہو، وہ حکومت کرتی ہے جو عوام سے ووٹ لے کے آئی ہوتی ہے۔ سخت فیصلے کے پیچھے، حکومت کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس حکومت کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں عوام کے ووٹ سے آیا، کل میں نے ان کے پاس پھر جانا ہے، تو وہ ان فیصلوں میں ان کے مستقبل کو اپنے سامنے رکھتی ہے کہ کل ان لوگوں کے سامنے میں نے جانا بھی ہے، تو وہ بیلنس کرتی ہے۔ لیکن ظالمانہ فیصلے میں ہے کہ میں اگر عوام سے ووٹ لے کے نہیں آیا، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں مہینہ 2 مہینے سال بیٹھا ہوں، پھر میں نے چلے جانا ہے، میری شکل بھی کسی کو یاد نہیں ہوگی، نہ میں کسی کو جواب دوں، میں جو بھی فیصلہ کروں ہو کیئرس، تو وہ پھر آپ کا سخت فیصلہ صرف نہیں ہوگا، وہ ظالمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کے فیصلوں سے ہمارا ملک جو ہے آج اس مقام پہ پہنچا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایسے کام کیے ہیں جس کے پیچھے آپ کی اس وقت کی پاپولر حکومت نہیں تھی۔ جب بھی اس ملک کو بڑا نقصان پہنچا ہے، میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، ہم دسمبر میں ہیں، ہم دسمبر کے مہینے میں ہیں، 16 دسمبر آ رہا ہے، جب بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت پاپولر حکومت جو ہے وہ اقتدار میں نہیں تھی، وہ لوگ تھے جن کے پیچھے عوام نہیں تھی۔ اور آج آپ فیصلے دیکھ لیں، آپ پاکستان کو دیکھ لیں، حالت ہماری کیا ہے، اور وہ لوگ اور ان کے بچے کدھر ہیں۔ کبھی کسی نے ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے قائد کے پاکستان کی یہ حالت ہے، آپ کدھر ہیں؟ ہم تو پھر بھی جواب دیں، علی محمد جدھر بھی چلا جائے گا، مردان سے آگے نہیں بھاگ سکتا، ان لوگوں کے پاس علی محمد نے جانا ہی جانا ہے، چاہے میں یونائٹڈ نیشنز میں آپ کا نمائندہ لگ جاؤں، پوری امت مسلمہ کا لگ جاؤں، لیکن ایک علاقہ ہوگا پاکستان میں جہاں مجھے ووٹ پڑتا ہے۔ یہی ہے حسن ہے جمہوریت کا، سیاستدان کا حسن یہ ہے کہ سیاستدان جتنا بھی آسمان پہ پہنچ جائے، وہ جاتا ادھر ہی ہے، چارپائی کے ادھر بیٹھ کے اپنے لوگوں کے سامنے، کیونکہ اس نے ووٹ لینا ہوتا ہے۔ یہی حسن ہے۔ کاش ہم اس سسٹم کو سمجھ جائیں جو اس کی خوبصورتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن مہم جو ہے، اس میں جو ایک ہلچل نظر نہیں آ رہی ہے، اس طریقے سے مومنٹم نہیں بن رہا ہے، کیا وجہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ ندیم صاحب، آپ جتنا وقت گزر رہا ہے، آپ شرارتی سے شرارت ترین، آپ شرارتی بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے، میرے سے آپ نے ضرور بلوانا ہوتا ہے، بڑی مشکلوں سے جیل سے باہر نکلیں تو کوئی گھر کی دال روٹی کھانے دیں، لیکن آپ نہیں، نے وہ سوال دیکھیں نا، نواز شریف صاحب بھی بہت، اچھا سنیں، آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم جیتیں گے، وہ تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہوم ورک کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ سب تو کو اپنے مسئلے ہیں، دیکھیں سب کو اپنے مسئلے ہیں۔ میں چلے آپ کو وضاحت سے بتا مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں ہمیں مسئلہ کیا ہے، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بندے جو ہیں تو ان پہ غلط پرچے، وہ بیچارہ کوئی جیسی، وہ آپ دیکھ لیں مجاہد خان کو دیکھیں، میں اس کی بات اس لیے کرتا ہوں، مجاہد ہمارا ایم این اے مردان کا صدر، 2 ٹائمز ایم این اے۔ میں آپ کو نہیں کہ آپ اسمبلی سٹاف سے پوچھ لیں، عمران خان کی میٹنگ سے اٹھ کے جب جیسی اذان سیدھا مسجد، اس پہ کرپشن کے، اچھا کرپشن کیسوں میں اس کو ضمانتیں مل گئی، اب پتہ نہیں کوئی سلائی مشین کا کوئی کیس اس پہ مردان کا نکال کے آج شاید ان کی پھر اب گرفتاری ڈالی۔ دیکھیں اچھا علی مجھے محمد خان صاحب، اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وہ جو اوپر 99 نام لگے ہوئے تھے، اس کے نیچے کھڑے ہو کر کلمے پڑھ کر جو آپ لوگ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا۔ سنیں
میں وہ 99 نام جو ہے نا وہ اسمبلی کی تاریخ میں شاید آپ کی اسی بھائی نے 2-3 بار اعزاز مجھے ہی حاصل ہے جو میں نے تقریر میں بولے, اور اس کا نام مجھے اڈیالہ میں پہنچا کے ملا ہے. اڈیالہ جیل, جیلم جیل, مردان جیل, پشاور جیل, یہ تھانہ وہ چھوڑیں, آپ نے سوال کیے اس پہ آتے ہیں. تو ہماری تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو بندے آگے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے ہیں, تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہمارے بندے کھڑے ہو جائیں گے. ان کو دوسرا مسئلہ ہے, نون کو کینڈیڈیٹس ہیں, بندہ پرندہ کوئی نہیں. پیپل پارٹی کو یہ مسئلہ ہے کہ لڑکانہ اور نوڈیرو کی جماعت بن گئی ہے. بسد احترام بلاول صاحب سے آپ ادھر پریس ٹاک نہ کریں, جائیں ادھر کوئی کوشش کریں, کیونکہ وہ بے نظیر شہید جن کی آج آپ تصویر لگا رہے ہیں, یہ بات بڑی سخت ہے. چھوٹا بھائی ہے میرا, عمر میں کم ہے, میں اس کا رسپیکٹ کرتا ہوں, مجھے اس سے ہمدردی ہے. ماں بہت بڑی ہستی ہے, ماں اس کو اپنی ماں کی شہادت کا دکھ سہنا پڑا ہے, مجھے اس سے ہمدردی ہے. لیکن آج آپ ادھر تو تصویر لگانے جا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کی 15-20 سال کی حکومت نے سندھ میں بالخصوص کنٹینیوس رہے ہیں, آپ نے بے نظیر شہید کے خون سے انصاف کیا ہے؟ آپ نے سندھ کو وہ دے دیا جو پاکستان کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ اپنے ابو جی سے پوچھئے گا, محترم زرداری صاحب سے, کیا وجہ ہے کہ وہ بے نظیر صاحبہ جو لاڑکانے سے کھڑی ہوتی تھی جیتتی تھی, کراچی لیاری سے کھڑی ہوتی تھی جیتتی تھی, لاہور سے کھڑی ہوتی تھی وہاں سے وہ جیتتی تھی, ہمارے چترال سے پشاور پختونخوا میں, اور NA1 پشاور جو ہوتا تھا ایک زمانے میں ادھر سے بھی جیتتی تھی. آج آپ کی جماعت جو ہے نہ پشاور سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے, نہ لاہور سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے, نہ کراچی سے. لیاری کی سیٹ پچھلے الیکشن میں PTI جیت چکی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, کہیں تو آپ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے نا؟ تو ان لوگوں کے پاس عوام نہیں ہے, ان کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہے, بندہ کو ان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سب کو اپنے اپنے مسئلے ہیں, کسی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے, کسی کے پاس ووٹر نہیں ہے, کسی نہیں کے علی پاس محمد سپورٹر خان نہیں صاحب, ہے. کچھ اوور کانفیڈنس بھی دکھائی دیتا ہے پاکستان کے اندر, جہاں ایک جذباتی سیاست ہے, جہاں پر ایک کلٹ سچویشن ہے, وہاں پہ ایک ہلکے کی سیاست بھی ہے, وہاں پہ اور بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ تو پھر انتخابات کا کیوں ڈال معاملہ رہے ہیں؟ جب تو آئے رکھ گا. دے بکسا, جی پر رکھ دے بکسا, نہیں رکھ دے بکسا نا, ہونے دیں الیکشن میں. اچھا اگر یہ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بلے کا نشان جو ہے, جس طرح آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کوائے ہیں, اب ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ سے اس حد تک تو آپ کو ریلیف مل گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس کے مکمل ہونے تک کوئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذرا گریز کرے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریٹین کر پائیں گے؟ انشاءاللہ. دیکھیں, وہ ایک دفعہ ہماری جماعت کا سلوگن بھی تھا نا کہ اتھے اللہ تھلے بلہ, تو میں اس میں سے یہ ایڈیشن کر رہا ہوں کہ بلہ چلا ہی چلا انشاءاللہ. بلہ چلے گا اور بڑے زور سے چلے گا, چترال میں بھی چلے گا, پشاور میں بھی چلے گا, بلاول صاحب لیاری میں بھی چلے گا, اور ادھر لاڑکانے میں بھی, اور میاں صاحب ریونڈ میں بھی بلہ چلے گا, اور گوال منڈی میں بھی انشاءاللہ. تو سب اپنی اپنی خیر منائیں, کیونکہ عوام فیصلہ کر چکی ہے. دیکھیں, عوام فیصلہ کر چکی ہے, عوام نے تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہے. آپ ڈبہ 8 فروری کو رکھیں, جب بھی رکھیں گے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ڈیلے نہیں ہوگا. اس میں سب کی عزت ہے, الیکشن کمیشن کی بھی یہ تو انشاءاللہ بہت مجھے ساری یقین ہے. چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایزمپشنز پر بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک جذباتی کیفیت بھی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ انتخابات میں جاتے ہیں تو ماحول چینج بھی ہوتا ہے. باقی لوگ بھی جب میدان میں نکلیں گے, ظاہر ہے مسلم لیگ نواز انتظار کر رہی ہے کہ نواز شریف کے کیسز کا مسئلہ حل ہو تو وہ لیڈ کریں, وہ اپنا مقدمہ بھی لے کر جائیں گے. تو یہ کہہ دینا کہ باقی سب جو ہیں, جس طرح آپ لوگوں کی یہ جو سوچ اور پرسیپشن ہے نا کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے, ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, اس ملک میں نہ کوئی اور سیاسی لیڈر ہے, نہ کوئی اور سیاسی جماعت ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سب ہیں. تو آپ جائیں نا, آپ عوام کے پاس جائیں, آپ عوام سے رجوع کریں, آپ الیکشن سے نہ بھاگیں, ادھر ادھر پریس ٹاکس نہ کریں, آج آ کے اپنے حلقوں میں کمپین شروع کریں, اور سب کو دیکھیں, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے, تحریک انصاف کو بھی ملے, پیپل پارٹی کو بھی ملے. میں سمجھتا ہوں میں کسی جماعت کے سائیڈ لائن کرنے کے حق میں نہیں ہوں. ماضی میں اگر کسی جماعت کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے وہ غلط ہے, لیکن وہ اس بنیاد پہ اب نہیں ہونا چاہیے کہ ماضی میں اگر اس جماعت کو کیا یا ماضی میں اس لیڈر کو آؤٹ کیا تو اب اس دفعہ اس کو کرنا. بیلنسنگ ایکٹ نہیں, جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہے. اور ہم میں بھی پھر یہ اخلاقی جرات ہونی چاہیے, چاہے تحریک انصاف ہو یا کوئی اور جماعت, کہ دیکھیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ملک سے پیار ہے تو ہمیں اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو جو ہے مقابلے سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. آج اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے پیپل پارٹی میں یا مسلم لیگ نون میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں.
میں کسی جماعت کے غیر فطری طریقے سے اس کے بندے ٹوٹنے یا اس کو کمزور یا طاقتور کرنے کے حق میں نہیں ہوں. طاقت کا انجیکشن جو ہے وہ عوام ہے. عوام جس جماعت کو اپنا طاقت کا ڈرپ لگائے گی وہی توانا ہوگی. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں سب کی عزت ہے, اسی میں ہماری اداروں کی بھی, مقتدرہ کی, سب کی عزت ہے. آخر کو ہم سب پاکستانی ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے. آج اگر یہ میں ہمارا علی ادارہ محمد نہ ہو, خان صاحب ہماری ایک فوج سوال نہ ہو, آپ سے ہماری کیا پوچھنا حالت چاہتا ہوگی. ہوں. آپ لیکن لوگوں آپ کو نے سیاستدان ایک بھی بڑی چاہیے سسٹم خوفناک چلانے کے لیے, آپ کو صورتحال سیاستدان کریٹ بھی کی ہے. چاہیے. آپ لوگوں نے ایک بڑی خوفناک صورتحال کریٹ کی ہے, اور وہ یہ کریٹ کی ہے کہ آپ نے اپنا سیاسی بیانیہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف بنا دیا, اور اب ایسے لگتا ہے کہ آپ نہ الیکشن سوال بھی ہی جو پیدا ہے نہیں ہوتا. وہ ان کے خلاف نہیں, لڑ رہے ہیں. یہ میں جو اگری ہے نہیں کرتا. یہ آپ نے, یہ اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے. بالکل ایسا کوئی بیانیہ نہیں ہے. تحریک انصاف ہمیشہ اداروں کے ساتھ کھڑی رہی ہے. ایک غلطی ہوئی 9 مئی کے دن, کچھ لوگ جو ہے انہوں نے ایکسیس کیا, پارٹی پالیسی نہیں تھی. ہم آج بھی جو ہے, ہمارے آج بھی جلسوں میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. ہماری جماعت کی پالیسی ہے کہ کسی, صرف تحریک انصاف نہیں, کسی بھی جماعت نے اپنے اداروں کے خلاف نہیں جانا. آپ باقی مسئلے کم ہیں جن کو حل کرنا ہے, یہ کسی اچھے دنوں کے لیے یہ چیزیں رکھ لیں. اب ان چیزوں کا وقت نہیں ہے. اس وقت ملک کو بہت زیادہ سیکیورٹی سچویشن ہے. سیاستدان کو, کوئی بھی جماعت ہو, اس کو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم کسی کی خوشنودی کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیں, لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں, آج جو ہیں وہ کل چلے جائیں گے, ادارہ اپنی جگہ رہے گا. تو ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم اپنے اداروں کو, اپنے صرف فوج نہیں, آپ کی ایئر فورس ہے, آپ کی نیوی ہے, آپ کی جو ہے پولیس ہے, آپ کی اور سیکیورٹی کے ادارے ہیں, سب کو مضبوط کرنا ہے. آپ کی جوڈیشری ہے, ان سب کو, سول بیوروکریسی ہے, اس کو کون مضبوط کرے گا. لیکن ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا. جب ہم حکومت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہم جب حکومت اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم ان کی جو ہے بینڈ بجا رہے ہوتے ہیں اپنے جلسوں میں. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک کو سب کی چیزوں کی ضرورت ہے. ایک مضبوط فوج کی بھی ضرورت ہے, ایک آزاد جوڈیشری کی بھی ضرورت ہے, اور اچھے اور آنےسٹ سیاستدانوں کی بھی ضرورت ہے. لیکن ضرورت ہے. سیاستدان کے بغیر بھی یہ ملک نہیں علی چلے محمد گا. خان اور صاحب اچھے اور قداور جرنلسٹ کی بھی ضرورت ہے, ضرورت ہے. جو کسی کی, جو علی نبیم محمد خان حسین کی صاحب, طرح کسی کی لائن علی کیوں محمد نہیں خان کرتے, صاحب بہت اب شکریہ. ضمیر کی آواز پہ بولتے ہیں. جی.